پھر مزید ان کو کچھ یاد کرایا جا رہا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا. کس بات کا وعدہ؟ ایمان لانے کا وعدہ، تورات پر عمل کرنے کا وعدہ. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر کوہ طور کو بلند کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور کتاب کو بھلانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک موقع پر زبردست جھنجھوڑا. اور وہ کیا کیا کہ کوہ طور کو زمین سے اکھاڑ کر پہاڑ کو ان کے اوپر سائبان کی طرح معلق کیا اور ان سے کہا کہ پکڑو جو تم کو دیا جا رہا ہے، عمل کرو اس کتاب پر. اس وقت انہوں نے پکا عہد کیا کہ ہم مانیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور اٹھا کے تم پر ہم نے کیا کہا؟ نمبر 1، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، لے لو جو ہم تم کو دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ تورات. بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ. مضبوطی کے ساتھ سے مراد کیا ہے؟ اس کی تصدیق کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اور اس کے معاملے میں کسی سستی اور کوتاہی کا شکار نہ ہو. پوری ڈٹرمینیشن کے ساتھ اس کتاب کو لے لو. اور نمبر 2، وَاسْمَعُوا، اور سنو. اور سنو صرف سنو نہیں، سن کے اڑا نہیں دو، بلکہ یہاں سنو کا دوسرا معنی ہے کہ سنو اور عمل کرو، جو کہا جا رہا ہے مان لو، اس کو جواب بھی دو. قالوا، تو انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا. وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. زبان سے کیا کہا انہوں نے؟ سن لیا. اور عمل سے کیا کیا؟ نافرمانی کی. جو کہا گیا تھا وہ کر کے نہ دیا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور وہ پلائے گئے اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت. ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت سرایت کر گئی. محبت کو پینے کی چیز ہوتی ہے، محبت پی جاتی ہے یا پلائی جاتی ہے، لیکن پلانے سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ اس لیے کہ جیسے انسان پانی پیتا ہے تو اس کے جسم کی کیفیت بدلتی، یعنی پانی جسم میں فوراً سرایت کر جاتا ہے، اس کا اثر سر سے پاؤں تک آپ کو محسوس ہوتا ہے. یعنی اگر آپ پیاسے ہیں اور پانی پی لیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا روح جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اسی طرح جیسے زمین خشک ہوتی تو اس کے اوپر جب پانی پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو پی جاتی، اور وہ خشک زمین کیا ہوتی؟ نرم ہو جاتی، تر ہو جاتی، اس کے اندر بالکل خلط ملط ہو جاتی. یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، کبھی آپ نے اپنے گارڈن میں پانی دیا ہوگا، جب پانی ڈالتے جاتے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اندر جذب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ مٹی کا ایسا حصہ بن جاتا ہے کہ اگر آپ دوبارہ کہنا کہ اس کو نکال کے مٹی کو اور اس کو نچوڑ کے تو پانی الگ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں الگ ہوتا. تو محبت کسی چیز کی جب انسان کے دل میں چلی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر اس طرح رچ بس جاتی ہے کہ اس کو پھر دل سے الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے پانی کو مٹی سے الگ نہیں کیا جا سکتا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں پلا دی گئی تھی، یعنی ڈال دی گئی تھی بچڑے کی محبت. کیونکہ بچڑا تو نہیں پلایا جاتا نا، وہ لفظی معنی کیا بنتا ہے؟ پلائے گئے اپنے دلوں میں بچڑے کو. تو بچڑا تو ویسے بھی کھانے کی چیز ہے، پینے کی تو ہے نہیں. تو مراد اس سے کیا ہے؟ بچڑے کی محبت. یعنی بچڑے کی محبت ایسے ہی ان کے اندر چلی گئی جیسے جسم میں پانی چلا جاتا ہے. لیکن یہ محبت ان کے دلوں میں کیوں ڈالی گئی تھی؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ اس فتنے میں مبتلا کر دیے گئے. قل، کہہ دیجئے، بئس ما، کتنا برا ہے، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، بھی جس چیز کا، ایمان حکم تمہارا ایمان. یہ کیسا ایمان ہے جو تم کو اللہ کی محبت چھوڑ کر بچڑے کی محبت دے رہا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، تو یہ کس قسم کا ایمان ہے کہ جو تمہیں اللہ کو بھلا کر بچڑے کے بت کو محبوب کیے ہوئے تمہارے لیے. اس آیت سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جن بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے. یہاں کس سے خطاب ہے؟ بنی اسرائیل سے. لیکن کون سے بنی اسرائیل؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. اب انہوں نے تو بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، پھر ان کو کیوں بلیم کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ہی امت تھے اور یہ اپنے آبا و اجداد کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، ان کے کاموں پر فخر تھا ان کو. تو جب آپ کسی قوم کا ساتھ دیتے، جب آپ کسی قوم کے برے کاموں کو برا نہیں کہتے، تو آپ بھی کس میں شمار ہوتے؟ انہی میں شمار ہوتے. ظالم کا ساتھ دینے والا بھی کون ہوتا ہے؟ ظالم، اگرچہ وہ ظلم نہ کر رہا.
مثلا اگر کوئی شخص قتل کر رہا ہے اور دوسرا اس کو صرف شے دے رہا ہے تو قیامت کے دن یہ بھی اتنے ہی جرم میں دھر لیا جائے گا کیونکہ اس نے اس کو شے دی کہ ہاں کرو قتل. اور اسی طرح باقی برائیوں کے معاملے میں بھی جب کوئی انسان غلط کر رہا ہو تو اس کو برائی سے روکنا چاہیے، نہ کہ اس کی غلطی پر اس کو شے دینی چاہیے، کیونکہ غلطی پر شے دینے والا ایسا ہی ہے جیسے خود غلطی کرنے والا. تو یہاں بنی اسرائیل کے اس گروہ کو سنایا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، حالانکہ انہوں نے براہ راست خود یہ غلطیاں نہیں کی تھیں، لیکن چونکہ وہ اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پہ فخر کرتے اور ان کی تاریخ کو سراہتے، لہٰذا انہیں اس پر ملامت کی جا رہی ہے کیونکہ ان کی برائی کو برا نہیں سمجھتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر کوہ طور بلند کیا تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی، وہ چاہے تو پہاڑ کو ایک آن میں اٹھا کے کسی کے سر پہ معلق کر دے، کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ والکینوز پھٹتے ہیں اور سمندر کے اندر کیا بن جاتے ہیں؟ جزیرے بنتے ہیں نا، آئیلینڈ بن جاتے ہیں نا. تو یہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ کس کے اذن سے ہوتا ہے؟ کون ہے کرنے والا؟ کون ہے وہ آگ دہکانے والا اس کے اندر سمندر کے؟ اللہ. ابھی پچھلے دنوں ایک نیا آئیلینڈ بنا ہے. تو اگر آج کے دور میں یہ ہو سکتا ہے تو اس دور میں بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی پہاڑ اٹھائے اور ان کے سر کے اوپر معلق کرے. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی بھی ہے، کیونکہ اس کے لیے تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کن فیکون. اور پھر آپ دیکھیے کہ کیا کہا گیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو دیا ہے اسے مضبوط پکڑو. اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کتاب کو قوت سے پکڑنے کا حکم ہے. اور قوت سے پکڑنا کوئی حصی قوت نہیں ہے کہ بہت زور سے پکڑ لو. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی دل کی مضبوطی ہے، عزم اور ارادے کی مضبوطی ہے کہ اسے کسی حال میں نہ چھوڑو. اور دین پر مضبوطی سے عمل کرنے کا حکم ہے، کیونکہ صرف پکڑ کے رکھنا مراد نہیں بلکہ اس سے مراد عمل بھی ہے. دیکھیے مومن دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. قوی مومن، مضبوط مومن، طاقتور مومن ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو فزیکلی طاقتور ہو، کوئی پہلوان ہو، یعنی پہلوان اللہ کو زیادہ پیارے ہیں، یہ معنی نہیں ہے. اس سے مراد ایمان کی طاقت ہے. خواہ کوئی شخص پیرالائز ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل کا جذبہ اور اس کے اندر کی قوت مراد ہے کہ وہ دین کے کسی حکم کو کس طرح لیتا ہے، اس کے اندر جذبہ کیا، وہ کرنا کیا چاہتا ہے. تو المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، اور ہر ایک میں بھلائی ہے. احرص علی ما ینفعک، حریص بن جاؤ اس پر جو تم کو فائدہ دے. فائدہ دینے والی چیزوں پر حریص بن جاؤ. یعنی قوت کی علامت کیا ہے؟ کیسے قوت سے پکڑو گے؟ حریص ہو جاؤ. اور ابھی میں نے حرص کی کیا ڈیفینیشن بتائی تھی؟ کنیکٹ کیا کرے نا چیزوں کو. حرص وہ شدید جذبہ ہوتا ہے کسی چیز کو پانے کا کہ جو عمل میں ڈھل جاتا ہے، جو انسان ایکشن لے لیتا ہے. پھر احرص علی ما ینفعک. اچھا، نفع کوئی صرف مال و دولت کا نفع نہیں ہے، یہاں نفع سے مراد ایمان میں اضافہ کرنے والی چیزیں، دین میں آگے بڑھانے والی چیزیں. تو ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ سے مراد پھر کیا ہے؟ کہ جو چیز تمہیں فائدہ دیتی ہے تمہارے دین میں، تمہارے ایمان میں، اس کو حاصل کرنے میں، اس کو پکڑنے میں پیچھے نہ رہو بلکہ اس کی حرص رکھو. واستعن باللہ، اور اگر حالات اجازت نہ دیتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ سے مدد مانگو. ولا تعجز، عاجز ہو کے بیٹھ نہ جاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وان اصابک شیء، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، فلا تقل، تو مت کہو لو انی فعلت کذا و کذا، کاش میں ایسا اور ویسا کر لیتا. ولیکن قل، لیکن کیا کہو؟ قدر اللہ، اللہ کا فیصلہ یہ تھا. یعنی اپنی سے پوری کوشش کر کے پھر کیا ہے؟ اللہ پہ چھوڑ دو. وما شاء فعل، جو اس نے چاہا کیا. فإن لو تفتح عمل الشیطان، لو عمل شیطان یعنی شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ واسمعوا کہا گیا اور مزید بھی سنتے رہو. اصل میں سننا کیا ہے؟ جس کا انسان جواب دے. کوئی آپ کو بلاتا ہے، آپ کے کان میں آواز پڑ رہی ہے لیکن آپ جواب نہیں دیتے، تو یہ کیا ہے؟ گویا آپ نے سنا ہی نہیں. تو یہاں واسمعوا کس معنی میں؟ سنو اور جواب دو. قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے. کیسے؟ سرکشی سے. کیا کہا؟ سمعنا، سن لیا ہم نے. وعصینا، اس کے دو معنی. ایک تو یہ کہ انہوں نے زبان سے ہی کہہ دیا ہم نہیں مانیں گے، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن عمل سے، زبان حال سے کہا. وعصینا، یعنی جو قول ہے نا، ایک زبان مقال ہوتی ہے اور ایک زبان حال ہوتی.
زبان مقال کیا ہوتی ہے کہ بول کے کچھ کہنا، اور زبان حال کیا ہوتی ہے کہ منہ سے تو ہاں ہاں کرتے رہنا لیکن عمل اس کے خلاف کرنا. سمعنا و عصینا کہ ہم نہیں مانیں گے. حالانکہ مومنوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ مومن کیا کرتے ہیں؟ جب اللہ رسول کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم مانیں گے. نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بچڑے کی محبت دلوں میں بسی ہوئی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی بسا اوقات کیوں ہوتی ہے کہ کسی اور چیز کی محبت دل میں بسی ہوئی ہوتی ہے. ہم اپنی نافرمانیوں کو دیکھیں، ہم اللہ کے حکم کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، کیوں چھوڑ دیتے؟ ہمیں پتہ ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کیوں کر بیٹھتے؟ بہت سی باتیں جن کا پتہ ہے مسلمانوں کو. آپ دیکھیں آج مسلمان شراب بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، سود بھی لیتے ہیں، دھوکہ بازی بھی کرتے ہیں، قتل و غارت بھی کرتے ہیں. کیا کسی مسلمان کو نہیں پتہ یہ غلط کام ہے؟ سب کو پتہ نہیں غلط ہے. یہ ایسی برائیاں ہیں جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، یہ سب کو پتہ ہے. بچے کو پتہ ہے کہ یہ سب غلط ہے، کیونکہ اگر یہ شریعت نہ بھی ہم کو بتائے تو ہماری عقل، ہمارا دل کہتے کہ یہ برائیاں، یہ غلط کام ہے. لیکن کیوں نہیں چھوڑ پاتے؟ اور کتنے کام جن کا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیوں نہیں کرتے؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عجل ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی بت ہے. وہ بت اس کو روکے ہوئے اللہ کی فرما برداری سے. کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری کمزوری اس طرح بن جائے کہ اس کی وجہ سے ہم اللہ کی فرما برداری سے رک جائیں، خواہ وہ مال ہو، خواہ وہ کوئی جاب ہو، کیریئر ہو. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے کیریئر کے ایسے دیوانے ہوتے ہیں، کچھ ورک الکوہولکس ہوتے ہیں کہ جو کام کے اتنے دیوانے ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ پلائے ہوئے ہوتے ہیں کام کی محبت. کچھ لوگ جاب کی محبت، کچھ لوگ مال کی محبت، کچھ لوگ بچوں کی محبت، کچھ لوگ کسی اور چیز کی محبت. تو وہ جس چیز کی محبت ان کے اندر رچی بسی ہوتی ہے وہ ان کو اپنے اندر اتنا کیپچر کر لیتی ہے، وہ ایسے دماغ میں خلل کر دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے. آج آپ دیکھیں کہ بچے کی آپ ویکنس دیکھیں، کوئی ٹی وی کا شوقین ہے تو اس کے آگے گھنٹوں بیٹھا ہوا، کوئی میچ دیکھ رہا ہے تو گھنٹوں تک اشربوا فی قلوبہم، اس ڈیش میں ڈال لیں کچھ اور، اجل کی جگہ کوئی بھی چیز رکھ لیں. یعنی یہ آیت لکھ کے تو اجل کو خالی جگہ کر کے کوئی کسی چیز کا فین ہے، کوئی کسی چیز کا کریزی ہے، کوئی کسی چیز میں اٹکا ہوا، کوئی کہیں پھنسا ہوا ہے. اور یہی اٹکاؤ، یہ رکاوٹ اس کو روکے ہوئے کس سے؟ اللہ کی اطاعت سے. وہ زبان سے کہہ رہا ہے سمینا، لیکن حال سے کیا کر رہا ہے؟ ایسا ہی نہ کرتے کچھ نہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، بالکل کرنا چاہیے، یہی صحیح ہے، یہی درست ہے، لیکن اس کے بعد عمل کچھ بھی نہیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ہم سب کو اپنے اپنے عجل کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون سا عجل ہے جو ہمارے اندر ایسا سما گیا ہے، ایسا جذب ہو گیا، جیسے پانی مٹی کے اندر سما جاتا ہے تو اس کو اس سے الگ نہیں کیا جاتا، جس نے اللہ کی محبت کی جگہ لے لی. ہر وہ محبت فتنہ ہے، شر ہے جو اللہ کی محبت کی جگہ لے لے. صرف وہ محبت قابل قبول ہے اللہ کے ہاں کہ جو اللہ کی محبت میں اضافے کا سبب ہو. باقی سب فتنہ، سب آزمائش، سب عجل ہیں، سب بچڑے ہیں جن کو انسان اٹھائے پھرتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان اللہ کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے. اور اس کا ٹیسٹ لینا ہو تو اپنی نماز کا لے لیجئے. اگر نماز وقت پہ نہیں، نماز میں تاخیر ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں خشوع و خضوع نہیں، تو کیا ہے؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عجل ہے. اچھا یہ عجل کیوں اندر آ جاتے ہیں؟ یہ عجل کو جگہ کہاں سے مل جاتی ہے؟ لفظ سمجھ رہے ہیں عجل میں کس کے لیے بول رہی ہوں؟ یہ عجل کیوں آ جاتے ہیں؟ بکفرہم، اللہ کی نافرمانی سے. یہ سزا ہوتی ہے انسان کے لیے. کسی بھی خاص چیز کی محبت جو اللہ سے دور کر دے، یہ دراصل کیا ہے؟ فتنہ. اور یہ فتنے میں پڑتا کیوں ہے انسان؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. جب انسان اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی سزا ملتی انسان کو. اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے کفر کی، اللہ کی آیات کی کفر کی سزا ملتی ہے انسان کو. اور وہ سزا کیا ہوتی ہے کہ انسان کسی ایسی چیز میں اٹک جاتا ہے کہ جس کے بعد وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اور کم از کم اللہ کے کام کا نہیں رہتا، اللہ کے دین کا نہیں رہتا، اللہ کی اطاعت کے قابل نہیں رہتا. تو اوپر ٹاپ پہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، کفر. جب کوئی کفر کرتا ہے تو کہاں گرتا ہے؟ عجل میں. اور پھر وہ عجل اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ ایک مصیبت
جس کی وجہ سے پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، جب انہوں نے سمینا و اسینا کر دیا، یعنی سامنے دیکھ کے نشانیاں اور اپنے سامنے دشمن کو غرق ہوتے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا دیکھا جس سے وہ چشمے پھوٹے، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ نکالتے ہوئے ید بیضاء دیکھا، اور اس کے بعد اللہ کا انکار اور بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مختلف چیزوں کے اسباب اثر انداز ہوتے ہیں، لوگ آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں، ماحول آپ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بکفرہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے، تو ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی ریزن ہوتی ہے، تو اس لیے انسان کو ہر طرح کے فتنوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان کو نہیں پتا کہ کون سی چیز اس کے لیے کس مصیبت کا دروازہ کھول دے۔ قل کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، تمہارا ایمان کیسا ہے جو تم کو ایسی چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ کس کا حکم دیتا تھا ان کو؟ ان کا ایمان، غیر اللہ کی طرف جھکے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ زبانی ایمان کا دعویٰ قابل قبول نہیں جب تک کہ انسان کا عمل اس کا ساتھ نہ دے۔ تو اس آیت میں جو سب سے بڑی سیکھنے کی چیز ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو حق نظر آئے تو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ حق کو ریجیکٹ کرنا، رد کرنا، حق کا انکار کرنا، کفر کرنا انسان کی آزمائش کا سبب بن جاتا ہے۔ اور وہ آزمائش کیا ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں ایسی چیز کی محبت بھر جاتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی، اللہ کی ناپسندیدہ چیز کی محبت دل میں بیٹھ جاتی، اور پھر انسان آئندہ کے لیے اللہ کی طرف جانے کے قابل نہیں رہتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ عمل کا محرک ہوتا ہے، محرک ہوتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے۔ جیسا ایمان ہوگا ویسا ہی عمل ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے بیج ہوگا ویسا ہی درخت ہوگا۔ تو چونکہ ان کا ایمان ہی درست نہیں تھا لہٰذا ان کے اعمال درست نہیں تھے۔